بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو انسان کسی چیز کو کوئی بھی علوم ہو، علم کی کوئی بھی برانچ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے ایز اٹ از سمجھنے کے لیے اگر انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کا مائنڈ جو ہے نا دوسرے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، دوسرے طریقے سے کام کرتا ہے. آپ لوگ میری بات کو آزما کے دیکھ لیجیے گا. آپ ایک چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کی حقیقت جاننا ہے، آپ کو اس کو سمجھنا ہے، کہ آپ اندر سے بے چین ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو نو یہ چیز ہے کیا. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سائیکالوجی ہو گئی، کوانٹم فزکس ہو گیا، یا کسی ایگزام کا سلیبس ہو گیا، جیسے یو پی ایس سی کا بہت واسٹ سلیبس ہے. تو آپ دیکھیے گا بہت حیرت انگیز چیز ہے یہ برین. جب وہ اس کو اس نیت سے اپروچ کرے گا تو برین بالکل ڈفرینٹ ٹائپ سے بیہیو کرے گا. برین بالکل ایک مطلب کھل جائے گا برین کہ آئی ایم ریڈی ٹو سی ایوری اسپیکٹس آف دس برانچ آف نالج. اور لیکن اگر یہی آپ یا میں یا کوئی بھی انسان اس ایک پرٹیکولر برانچ کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس بہت سارا علم آ جائے گا اور لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، تو انسان بھی وہی رہے گا، اس کا برین بھی وہی رہے گا، لیکن ریئیکٹ جو برین کرے گا، بیہیو جو کرے گا، بالکل 180 ڈگری اپوزٹ بیہیو کرے گا. یہ لا ہے، بیسک لا ہے ہیومن مائنڈ کا. دس از ہاؤ برین ورکس. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت نون بھی ہے، پر کوئی لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ارے میں اگر اس چیز کو سیریسلی اندر سے سچائی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے، تو ریئیکٹ دوسرا آتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے اگر میں نے کوئی چیز وابستہ کر لی، اس سے کچھ امیدیں لگا لیں، یا اس کو ایکوائر کرنے کا جو میرا انٹینشن ہے وہ چینج ہو گیا، تو وہ چیز بالکل ڈفرینٹ سائیکلوجی پہ ریئیکٹ کرے گی آپ کی. اور اس کو میں اگزامپل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دین ہے. آپ دیکھیے پورا سوشل میڈیا اتنی ہیوی ٹریفک ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ پڑھنے سے تو کسی کو روچی ہے نہیں. تو اس لیے گوگل پہ تو لوگ دین کی باتیں جا کے سرچ کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ڈائریکٹ یوٹیوب پہ آل چیز اویلیبل ہو. کون ایسی دین کا پہلو ہے جس پہ یوٹیوب پہ ویڈیو نہ ہو؟ تو جس طریقے سے ہم لوگ ویڈیو کو کنزیوم کر رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، ہمارا مائنڈ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے. ہمارا مائنڈ بالکل پیسیو ہو گیا ہے، اور چیزوں کو سطحی طور پہ دیکھ کے، اور انٹینشن چینج ہے ہماری. ہم سیریس انٹینشن نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ سیریس انٹینشن دوسرے اسپیکٹ پہ ہے کہ اس سے ہم دو چار باتیں اٹھا لیں اور چار آدمی کے بیچ میں بولیں تو میری واہ واہی ہو جائے. میری حد تک تو یہ ہے جو میری حالت ہے. آپ لوگ کی حالت تو آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر یہ ہم دیکھیں کہ ہم سیریسلی سمجھنا چاہتے ہیں، تب دیکھیں انجوائے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مائنڈ کو کہ مائنڈ کیسے ورک کرتا ہے، تو یہ دیکھیے گا بالکل اس کی جتنی بھی انرجی ہے نا سب کانسنٹریٹ ہو جائے گی، مائنڈ کی انرجی آپ کے کام کے اوپر. اور پھر مائنڈ میں نیچرلی اتنی زیادہ آکسیجن ایکوائر کر لے گا باڈی سے، میکسیمم آکسیجن وہ خود بخود ایکوائر کر لے گا، اور آپ کے انڈرسٹینڈنگ کی اسپیڈ بڑھتی چلی جائے گی. اب اس ٹاپک پہ پتہ نہیں کیوں اس ٹاپک کو کیا نام دیا جائے، اور اس ٹاپک پہ میں کیوں بات کر رہا ہوں. تو مکاشفۃ القلوب ہے امام غزالی کی بہت مارکۃ العارہ تصنیف ہے تزکیہ نفس کے اوپر. ایک شاہکار ہے وہ کتاب تزکیہ نفس کے اوپر. ایسے تو امام غزالی کی احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت جو ہے وہ سیر فہرست آتی ہے، لیکن منہاج العابدین اور مشکاشفۃ القلوب، یہ جو کتابیں ہیں، اور مشکات الانوار، یہ مطلب ایک
شاہکار ہے کتاب اپنے میں، اگر علم کی جستجو اگر ہم رکھیں تو. اور اگر اسی کتاب کو میں نے مکاشفۃ القلوب کا حوالہ دیا، تو اگر اسی کتاب کو ہم اس لیے پڑھیں کہ اس سے ایکوائر کر لیں نالج اور وہ چار آدمی کے بیچ میں بولیں گے، تو پھر مکاشفۃ القلوب سے وہ نہیں لے پائیں گے جو جس وجہ سے آپ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب لکھی، وہ چیز ہم ایکوائر نہیں کر پائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. تو مکاشفۃ القلوب میں پڑھ رہا تھا تو امام غزالی کی بریف بایوگرافی تھی، اس میں ایک پیج میں تھا کہ امام غزالی سوچئے رینک ورلڈ کی سب سے پریسٹیجیس یونیورسٹی کہ وہ وائس چانسلر ہیں، پروفیسر نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. جہاں کا اسٹوڈنٹ ہونا اپنے میں ایک بہت پرائڈ کی بات تھی، اور وہاں کا پروفیسر ہونا تو اور بھی پرائڈ کی بات ہوگی. وہاں کے وہ وائس چانسلر ہیں، کئی ڈین ان کے اندر اور ہزاروں پروفیسر ان کے اندر اور لاکھوں اسٹوڈنٹ ان کے اندر کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. پورا سسٹم جو چل رہا ہے علم کا وہ اس کی کنجی امام غزالی علیہ رحمہ. اور عمر کیا ہے؟ صرف 34 ایئرس، پرائم یوتھ میں اپنے چل رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے تھے وہ. لیکن اندر ایک کشمکش تھی، اور یہ کشمکش گوتم بدھ سے بہت ملتی ہے. یہی کشمکش گوتم بدھ کے اندر تھی. اگر وہ کشمکش نہ ہوتی تو بدھ کا آج نام بھی وہ نہیں ہوتا جو آج ہے. یہ کشمکش ہی ہے جو گوتم بدھ کو یا امام غزالی کو وہ نام دیتی ہے جو 1000 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے. امام غزالی کو 1000 سال ہو گیا اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن نام ایسا فریش ہے، ایسا تر و تازہ ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو مانو لگتا ہے کہ آج ہی کے دور کے لیے لکھی گئی. تو ان کی جو بے چینی بڑھی ہے امام غزالی کی، اتنی بے چینی بڑھ گئی ہے. اب اس کو کوریلیٹ کیجیے گا ہاؤ برین ورکس سے، تو اتنی بے چینی بڑھ گئی ہے ان کی کہ نیند نہیں آ رہی ہے، سلیپ لیس نائٹ ہو رہی ہے. یہاں سے شروعات ہوئی. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کرے تو کیا کریں. اگر اتنے بڑے پوسٹ سے عقل جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی، کیا کرے، کیا کہے گی دنیا؟ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ بولیں گے دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے. اتنی سیٹلڈ لائف ہے، فیملی اچھی ہے، بال بچے ہیں، اتنا ہیوی پیکیج بھی ملتا ہوگا ان کو، سارے پروٹوکالس ملتے ہوں گے. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ پروٹوکال ہے کہ اگر بادشاہ کی مجلس میں جامعہ نظامیہ کا وائس چانسلر آ گیا تو بادشاہ کھڑا ہو کے ان کا ویلکم کرے گا. لیکن اگر جامعہ نظامیہ کے وائس چانسلر کی مجلس میں بادشاہ آ گیا تو وائس چانسلر کھڑا نہیں ہوگا. یہ پروٹوکول بہت فیمس تھا اس زمانے میں. اس سے چھوڑنا ہے. سوچئے ہم لوگ چھوٹی چیز نہیں چھوڑ پاتے ہیں، بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں اپنے کام سے، اپنے پروفیشن سے. یہ چیز چھوڑنا ہے. روحانیت کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑو گے تب تم اپنی جو طلب ہے اس کو پالو گے. اگر نہیں چھوڑو گے تو انجوائے کرو، کوئی بات نہیں ہے، زندگی ہے، چند دن کے بعد گزر جائے گی. تو امام غزالی اس کشمکش میں ہیں، عقل سے لڑ رہے ہیں، پورے الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. اب شروعات ہوتی ہے کہ راتوں کی نیند جا رہی ہے، سلیپ لیس نائٹ ان کو کئی طریقے کی ہو رہی ہیں، بے چینی ہو رہی ہے، فیملی دیکھ رہی ہے، کیا کریں. اس کے بعد دھیرے دھیرے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، کھانے کا من نہیں کرتا ہے، اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا پچ نہیں رہا ہے. معدے تک کا لفظ آیا ہے کتابوں میں کہ معدہ خراب ہو رہا ہے ان کا، پیٹ کی جو ہے کھانے کو پچانے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے. بہت زیادہ پریشان جب ہو گئے ہیں تب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ایک رات بیٹھ کر کے کہ نہیں، اس طریقے سے میری جان چلی جائے گی اور ہم کو نکلنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا. اور گھر سے بھی زیادہ ورلڈ کی ٹاپ موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا جو عہدہ ہے، جو چیئر ہے، اس سے ریزائن دینا ہوگا فارملی. اور ریزائن جب آپ دیتے ہیں تب وہ ریزائن ایکسیپٹ کرے گا وہاں کا بادشاہ، تب آپ جا سکتے ہیں. تب انہوں نے پورا اپلیکیشن لکھا، ریزائن دیا. بادشاہ کا وہ اپلیکیشن گیا، بادشاہ نے پوچھا کیوں ریزائن دینا چاہتے ہیں، کوئی ریزن بتایا ہوگا، اور ریزائن دے کے بالکل ایک معمولی انسان کی طرح نکلتے ہیں اپنے گھر سے.
اور اپنی گٹھری کو اپنے کاندھے پر لاد کے وہ دمشق کی طرف جاتے ہیں. اور جب گئے تو مسجد میں قیام کیا، مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے. تو کشمکش تو جاری تھی کہ کسی کہ اہل اللہ کی کسی اہل نظر، کوئی اہل نظر ہی میری جو ہے وہ کشمکش کو ختم کر سکتا ہے. کشمکش کیا ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ جب جامع مسجد میں گئے، جھاڑو لگایا، کئی دن تک اس شہر میں تلاشا کہ کوئی اہل نظر مل جائے، تو اہل نظر تو نہیں ملا. اپنے بھائی احمد غزالی کو سب سپرد کر کے گئے تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے. تو کوئی اہل نظر تو نہیں ملا، لیکن پول کھل گئی کہ یہ امام غزالی ہیں. اس زمانے میں نیوز پیپر یا فوٹو کا تو رواج نہیں تھا، لیکن لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ امام غزالی کی ہی کتاب میں کوئی موضوع تھا، اس پہ وہ بحث کر رہے تھے کہ نہیں امام یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا پھر امام یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ مراد لے رہے ہیں اس الفاظ سے. تو امام تو وہاں پر خود جھاڑو لگا رہے ہیں، تو وہ بڑے حیرت انگیز چہرے کے ساتھ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کی گفتگو کو، ان کی ڈیبیٹ کو، جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس میں امام غزالی جیسا جید امام جھاڑو لگا رہا ہے. آج ہم دیکھ لیں، ہم مسجد میں جھاڑو لگائیں گے کیا؟ ہماری اسٹیٹس، ہمارا سوشل رینک، ہماری پوزیشن، ہمارا جو بڑاپن ہوتا ہے محلے میں اور اپنی برادری میں، وہ الاؤ نہیں کرتا ہے. اس کا بوجھ بہت ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے، وہ بوجھ بہت ہوتا ہے. تو امام غزالی مسکرانے لگے اور انہوں نے حل بتا دیا، تو سب لوگ کی عقل دنگ ہو گئی کہ یہی آدمی امام غزالی ہے. اس لیول کی بات تو کوئی آرڈنری آدمی کر نہیں سکتا. تو پھر وہاں سے چھپ چھپا کے اپنی پھر گیٹری کو جو ہے وہ کاندھے پر لاد کے پھر چلے گئے. تو یہ کشمکش کیا تھی؟ 10 سال لگا، 10 سال لگانے کے بعد جو ہے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو زیر قلم کیا ہے، کیا لکھا؟ احیاء العلوم. 40 باب پہ مشتمل ہے، 4 جلدوں میں ہے. کیا لکھا پھر؟ کیمیائے سعادت. کیا لکھا پھر؟ مشکات الانوار. کیا لکھا پھر؟ منہاج العابدین. کیا لکھا پھر؟ مکاشفۃ القلوب. اس کے بعد بے شمار کتابیں لکھیں. کئی کتاب تو جو ہے وہ ضائع ہو گئیں. قرآن مجید کی جو ہے وہ تفسیر بھی لکھی ہے، وہ بھی شاید اب ملتی نہیں ہے، وہ بھی ضائع ہوئی. تو کیا تھی، کس مطلب نالج تو اس آدمی کے اندر اتنی ہے کہ 10 لاکھ پورے دنیا کا عالم کو ایک ترازو پر رکھ دو گے تو جامعہ نظامیہ کا وائس چانسلر اکیلا ان پہ بھاری ہے. تو اس سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ شریعت کے ایک ایک اصول کا علم ہوگا، شریعت کے ایک ایک باریک نقطے کا علم ہوگا. اور ایسا ویسا تو علم ہوگا نہیں، بہت گہرا علم ہوگا. جو ہزاروں پی ایچ ڈی اور اتنے بڑے بڑے لقب کے لوگ ان کے یہاں زانوئے تلمذ طے کر رہے ہیں، ان سے پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس انسان کا کیا عالم ہوگا؟ نالج کی تو کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کون ایسی چیز ہے جس نے اتنا پریشان کر دیا کہ اب جان جانے کی باری آ رہی ہے، اور پھر اس حالت میں اپنی فیملی کو اپنے چھوٹے بھائی پر چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے چھوٹے بھائی پر چھوڑ کے نکل رہے ہیں، جو ان کے جو بھائی تھے وہ پہلے سے راہ عشق میں تھے، راہ تصوف میں تھے. لیکن امام غزالی عقل سے ہر چیز کو تولتے تھے، فلاسفر ہیں سب سے بڑے اسلامک ہسٹری کے. تو وہ ان کی عقل کنونس نہیں ہو رہی تھی کہ میرا بھائی یہ کیا مجنوں والی باتیں کرتا ہے، یہ کیا فنا کی بات کرتا ہے، یہ کیا بقا کی بات کرتا ہے، یہ کیا عشق کی بات کرتا ہے، یہ کیا ذکر رب کے ذکر میں مدہوش ہونے کی بات کرتا ہے. کیسی کیسی باتیں یہ میرا بھائی کرتا ہے. خیر، وہ دال گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہو گیا. بھائی سے بھی بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن وہ ان کی اندر کا جو ان کا کانشیسنس تھا اس کو ہانٹ کیا اس سوال نے کہ میں جو کر رہا ہوں میری انٹینشن کیا خالصتاً دین ہے. دیکھیے اب اس کو اس بات سے جوڑیے جو میں نے بات شروع کی تھی کہ مائنڈ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے الگ الگ سچویشن میں. کوانٹم فزکس بھی یہی بات کہہ رہی ہے
کہ آبزرور ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو کوانٹم فزکس میں، کہ جب آبجیکٹ کو آبزرو نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اور جب if there is an observer observing the phenomena تو پھر وہ آبجیکٹ دوسری طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، اس کو آبزرور ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کو اس سے کوریلیٹ کیجئے کہ انٹینشن پہ سوال کھڑا کیا، اپنی انٹینشن پہ امام غزالی نے، کہ جو میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا یونانی فلسفے کا میں نے رد کیا، اسلامک دنیا کا ابھی گولڈن ایج ہے، اور اسلامک دنیا کا سب سے بڑا دقاق، سب سے بڑا عالم ہم ہیں، بادشاہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم بادشاہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو میں نے نالج حاصل کیا اور جو میں کر رہا ہوں اس کا انٹینشن کیا خالصتاً اللہ کی رضا ہے، خالصتاً اللہ کو پانا ہے، خالصتاً اللہ کا عشق ہے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، یا اس کی جو بیک میں کچھ اور ہے معاملہ۔ یہ انویسٹیگیٹ کیا ہے امام غزالی نے اپنی خود کی انٹینشن کو۔ تو جب انویسٹیگیٹ کیا، دیکھیے مائنڈ بالکل دوسری طریقے سے ریئیکٹ کرنے لگ گیا، مائنڈ کا ریئیکشن کرنے کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل 180 ڈگری چینج ہو گیا، 180 ڈگری چینج ہو گیا وہ تو۔ اب تو جو ہے وہ جسم حقیقت کو چھپا چھپا کے اپنی انٹینشن کو وہاں تک پہنچ گئے تھے، اب جب اصل حقیقت جاننے کی بات آ رہی ہے، اپنی نیت کے پیچھے کیا نیت ہے اس کو جاننے کی بات آ رہی ہے، تب دیکھیے مائنڈ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ وہی مائنڈ ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ سونا اچھا لگ رہا ہے، نہ وائف اچھی لگ رہی ہے، نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ یونیورسٹی اچھی لگ رہی ہے، نہ پوسٹ اچھی لگ رہی ہے، سب سے بے نیاز ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے نیاز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مائنڈ دوسرے طریقے، مائنڈ کا ریئیکشن اور مائنڈ کے ورک کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا، یہ چیز ہے۔ یہ کیوں تھا، اس کے پیچھے سے ایک اور اگر ہم مزید اس کو ڈسکس کریں تو اب سوال یہ تھا کہ اسی قرآن کو صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں اور اسی قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر وہ امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرے مائنڈ کے اوپر قرآن کی اس آیت کا امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے، سوال ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں جب امام غزالی علیہ الرحمہ پہلے باب میں رونے کا ذکر لا رہے ہیں، خشیت الہی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد رونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مرضی مولا کے لیے رونا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونے کی کیا اہمیت ہے، اس میں جو ہے وہ خشیت الہی اور اشک باری مطلب رونا، اس میں صحابہ کرام کے واقعات کا ذکر ہے، تو اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتش باری کا ذکر ہے، ان کے رونے کا ذکر ہے کہ جو آیت سنتے تھے، ان کی بہن پڑھ رہی ہیں، وہ سنے، لرزہ طاری ہو گیا، ایمان لے آئے، اور جب ایمان لانے کے بعد مزید پڑھا تو مزید لرزہ طاری ہوتا رہا اور بے ہوش ہوتے رہیں اور روتے رہیں رات بھر۔ آنسو نے اپنا ایک گال پہ اپنا روٹ بنا لیا تھا چلنے کا، اس کا داغ ہو گیا تھا، بلیک ہو گیا تھا، وہ آنسو کے روٹ کا جو لائن ہے وہ بلیک ہو گئی تھی، اسکین اس کی وجہ سے اس نے دور کی۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے، اب یہ یونیورسل یہاں پہ میسج ہم لوگ سب کے لیے، یہاں پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے تو چیزیں اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ وائی دس ناٹ impact on me as this particular exact word impact on somebody else، مطلب یہی چیز ہے میرے اوپر امپیکٹ نہیں کر پا رہی ہے، کیوں نہیں کر پا رہی ہے، اور یہی ورڈ، یہی قرآن، یہی الفاظ، یہی آیت عمر کے اوپر ایسا امپیکٹ کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فاروق اعظم بن گئے، ورلڈ کو جو اب تک رول کیا ہے لوگوں میں، اس میں ٹاپ موسٹ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، گورننس میں، ایڈمنسٹریشن میں، منسٹریشن میں، مینجمنٹ میں، ان کے لاء میں، عمر's لاء پڑھایا جاتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹی میں، لوگ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے عمر کے برین میں اور امام غزالی کے برین میں یا ہمارے برین میں، کیوں امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے؟
اور جب امپیکٹ نہیں ہوگا تو امپیکٹ جب ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ اثر آئے گا آؤٹ لک پہ، اور جب امپیکٹ نہیں ہوگا تو اس کا بھی ڈائریکٹ اثر آئے گا آؤٹ لک پہ. دیکھنے کے نظریے پر دنیا کو ہم کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ اسی چیز اس پوائنٹ میں آنا چاہ رہا تھا میں، وہی پوائنٹ میں آ گیا. یہ جو چیز ہے نا، یہی چیز امام غزالی کو امام غزالی بناتی ہے، عمر کو فاروق اعظم بناتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سدھارتھ کو گوتم بدھا بناتی ہے. مطلب اب وہی دیکھیے کوانٹم فزکس میں آپ آئیے، آبزرور ایفیکٹ. مطلب اف دیر از این آبزرور، مطلب کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو ایٹم دوسرے طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہے. نہیں دیکھ رہا ہے، دیر از نو آبزرور، تو پھر اس کا ریئیکشن بدل جا رہا ہے، چینج کر جا رہا ہے. اگر انٹینشن پیور ہے، انسان کی انٹینشن پیور ہے، تو امپیکٹ بالکل آ جائے گا، وہی امپیکٹ آئے گا، کیونکہ آیت وہی ہے. اللہ کا کلام تب بھی تھا 1400 سال پہلے بھی، آج بھی اللہ کا کلام ہے. تو امپیکٹ جو اس زمانے میں تھا وہی آپ کو مل جائے گا، اسی سے آپ اس کے اثرات کو، اس کے امپیکٹ کو انجوائے کریں گے، جو امام غزالی کو بعد میں ملا. لیکن اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا. پاپڑ بیلنا مطلب کیوں کٹھنائی نہیں ہوگی، آپ کو اپنی نیت کا سوال کرنا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، میری نیت میں کھوٹ ہے، یا میری نیت میں ہے کہ میرے الفاظ کو دیکھ کے لوگ انجوائے کریں اور میری واہ واہی ہو جائے، تو میری انٹینشن مالافائڈ ہو گئی، کنٹامینیشن آ گیا اس میں. اب امپیکٹ ویسا ہوگا نہیں. بالکل میں چاہوں گا ساری رات سر پٹک پٹک کے اس کو پڑھتا رہوں، امپیکٹ تنکا تک نہیں ہلے گا میرے مائنڈ کا. کیونکہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن کانشیسنس سے جھوٹ نہیں بولیں گے. کانشیسنس ہانٹ ہوگی ہی نہیں. اویئرنیس، آبزرویشن، آپ کی کیپیسٹی ٹو تھنک، آپ کی کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ، سب جو ہے ایک دم ویک ہو گئی ہے. انٹینشن نے پورا ویک کر دیا ہے، جو صرف یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان عزت حاصل ہو جائے. دیکھیے آدمی وہی ہے، آیت بھی وہی ہے، پڑھ بھی وہی رہا ہے، لیکن پھر دیکھیے پڑھ رہا ہے کیا، الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہے. اور سوشل لائف دیکھ لیجئے، ہر انسان کو اپنا فائدے اور نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، یا فائدے یا نقصان کا سمجھ رہا ہے، کہ اس کو اختیار ہے کہ ہم کو کچھ نقصان پہنچا دے، یا میری عزت پر حرف ڈال دے، یا میری عزت کو میں اضافہ کر دے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں بول رہا ہے، وہ تمام تعریفیں اللہ کے ہاتھ میں وہ بول رہا ہے. نقصان و فائدہ اللہ کے ہاتھ میں بول رہا ہے. لیکن پریکٹیکل لائف، بیہیویئر، اس کے مائنڈ پہ دیکھیے. بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے، اگر ہم لوگ اس کو ایز اے کیس اسٹڈی سیریسلی ایکنالج کریں گے تو بہت باریک چیزیں، جتنے بھی ہسٹری میں لوگوں نے ٹرانسفارمیشن اپنی لائف میں لایا ہے، وہی ورلڈ کو چینج انہوں نے ہی کیا ہے. مولانا روم، امام غزالی، گوتم بدھ، یہ سارے لوگ. اور کشف المحجوب میں تو بکثرت جو داتا گنج بخش علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا ہے اولیاء اکرام کا، جو کتنی بادشاہت رکھتے تھے، وہ بادشاہت کو چھوڑ کے پھر وہ اللہ کی راہ میں چلے آئے. تو وہ جرنی شروع کیسے ہوگی؟ جرنی اپنی انٹینشن پہ کوشچن کرنے پہ شروع ہوگی. اپنی انٹینشن کو کوشچن کریں، اور جب اپنی انٹینشن کو ہم کوشچن کریں گے تو چیزیں بدل جائیں گی. ایک صوفی ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، بہت عظیم ترین ان کا جو ہے وہ اسلامک ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی سلطنت کو ترک کیا تھا. دو لوگ بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں جنہوں نے اپنی سلطنت کو ترک کیا ہے، اپنی پورا امپائر کو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، رینونس کیا ہے اس کو. ایک پہلے نمبر میں تو مخدوم سمنہ ہے، یہ چوچا شریف میں آرام فرما رہے ہیں.
اور انہی کے ساتھ ایک اور صوفی ہیں جن کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے. تو خیر اگر اس طریقے سے ہم اپنی انٹینشن کو کوشچن کرتے چلے گئے اور پوچھتے چلے گئے خود سے کہ کیا وجہ ہے کہ میرے اوپر یہ آیت امپیکٹ نہیں کر رہی ہے، یہ آیت اس طریقے سے بیہیو نہیں کر رہی ہے میرے مائنڈ پہ، اب میری روح پہ، کہ جس طریقے سے اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تھا، یا صحابہ اکرام پہ کیا تھا، یا خالد بن ولید پہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامنے سمندر ہے، آپ گھوڑا دوڑا دیا آپ نے، اور پیچھے جتنے لشکر ہے سب پہ امپیکٹ کیا نا. مان لو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ دوڑ جائیں گے سمندر پہ، اب پیچھے کے لوگ، اس کا مطلب ثابت ہوا کہ سارے لوگ اسی لیول کی انرجی پر تھے، اسی فریکوینسی آف فیتھ پر تھے. جس فریکوینسی آف فیتھ کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے اوپر اس طریقے کا توکل کرو، بھروسہ کرو جس طریقے کا کرنے کا حق ہے، تو تمہارے حکم سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. اس میں بہت کوٹس بہت فیمس ہے، فیتھ مووز ماؤنٹین. اور کرا کون رہا ہے؟ وہی آیت، اور وہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے ویک ہو چکے ہیں. اس سے ظاہر ہو رہا ہے اگر امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو بالکل آپ اپنے آپ کو کنفرم مان لیجئے، آپ کنونس ہوں یا نہ ہوں، یا میں اپنے آپ سے کنونس ہوں نہ ہوں، یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے انٹینشن میں کنٹامنیشن ہے. ہماری انٹینشن وہ نہیں ہے جو پیور دین کی طلب کے لیے ہوتی ہے. ہماری انٹینشن کچھ اور ہے. ہم اس لیے اس آیت کو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کلام الہی، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. وہ تو کلام الہی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے میں کچھ کھوٹ ہے. اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس کو انالائز کرنا ہے کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، کیوں امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے. لوگ وظیفے بکثرت وظیفے پڑھتے تھے پہلے، کتابوں سے ڈھونڈ کے، اور اب عالم یہ ہے کہ اب تو 99% لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں، 99.99% لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ ساری چیز یوٹیوب پہ ہے. وہ وظیفہ بھی یوٹیوب پہ ہے، اس کا اثرات بھی ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور کچھ پاپولر وظیفے ایسے ہیں جو پوڈ کاسٹ، جو نوجوان لڑکے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اس طریقے سے اتنی بڑی بڑی اتنے جلالی وظیفے کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھنے کے اوپر دعوت دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے اس وظیفے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور ان کی فین فالوئنگ پتہ نا کس طریقے کی ہے کہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا، ماڈرن، اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں لوگ. اب کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں، بس انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے مان لیا، پڑھنا شروع کر دیا. اب اس پر جو نگیٹو امپیکٹ آئے گا تو فرسٹریٹ ہوگا آدمی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے کو پڑھنے والے کی تعداد اتنی کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے پھر وہیں پہ ایک چیز ہے جو پھر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نہیں، وظیفہ کسی اور نیت سے پڑھا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کی یاد کے لیے تو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا. قرآن کی تلاوت میں ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں، وظیفے میں انٹرسٹیڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کو انجوائے کریں، اس کا کچھ اثرات ہم کو مل جائے تو اس کو انجوائے کریں. اثرات تو ملے گا نہیں، امپیکٹ ہو جائے، کوئی امپیکٹ تو ہوگا ہی نہیں. پڑھتے رہیے، کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انٹینشن میں کنٹامینیشن ہے. انٹینشن میں کنٹامینیشن. اور اگر سیریسلی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا، سیریسلی، میں نے بول دیا لوگ پوچھیں گے بھی، لیکن 1-2 دن کے بعد سب سائڈ ہو جائیں گے. اگر سیریسلی کسی نے پوچھ لیا کہ میں سچ میں اللہ کو طلب کر رہا ہوں یا میری نیت کچھ اور ہے،
سچ میں اللہ کو طلب کر رہا ہوتا تو میرا آؤٹ لک دنیا کو دیکھنے کا چینج ہو گیا ہوتا. آج کے ڈیٹ میں اگر گفتگو تو زیادہ ہو جائے گی، آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہونے جا رہا ہے. اگر ہماری انٹینشن ہوتی صرف رب کو پانا، اگر ہماری انٹینشن ہوتی اللہ کی یاد میں غرق ہونے کی، اگر ہم خالص اللہ کو طلب کر رہے ہوتے تو ہمارا جو آؤٹ لک ہوتا ٹورڈس دنیا وہ بالکل الگ ہوتا. ہمارا آؤٹ لک یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ٹف ہیں، یہ نہیں ہو پائے گا. ہم اپنے ریلیٹیوس کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے جو قریبی لوگ ہیں یا اپنے بھائی بہن ہیں، ان سے اتنی مایوسی سے بھری ہوئی بات نہ کرتے کہ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اس میں تم کو ناکامی حاصل ہو گئی ہے، یہ کام بہت مشکل ہے کرنا. مومن کا جو آؤٹ لک ہوتا ہے نا، وہ تو بڑے کمال کا ہوتا ہے. مومن کا آؤٹ لک یہ ہوتا ہے کہ مومن کون ایسی چیز ہے جو وہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے کہا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن. تو مطلب کون ایسی چیز ہے مومن؟ نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار جو ہیں، وہ ان کے لیے لائف اتنی آسان کر دیتا ہے اپنی باتوں سے ہی، اپنے بیہیویئر سے ہی، یا اپنے صرف ایکسپریشن سے بغیر کچھ بولے، کہ لوگوں کو لگتا ہے یار کون سی بڑی بات ہے بزنس بنانا، کون سی بڑی بات ہے ملٹی نیشنل کمپنی چلانا، کون سی بڑی بات ہے بلینئر بن جانا، کون سی بڑی بات ہے ایک دو نہیں 10 گاڑیاں اپنے گھر میں لگا لینا، کون سی بڑی بات ہے حصول دنیا. حصول دنیا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اختیاری ترک کیا نا دنیا کو. آپ وسلم کا جو ترک دنیا ہے وہ اختیاری ہے. مطلب کہ آپ وسلم چاہتے تو وداؤٹ اینی ایفرٹ یہ دنیا تو آپ کے پیچھے پیچھے تھی. آپ وسلم نے فرمایا نا کہ میں چاہوں، صرف چاہوں تو یہ کوہ عود میرے پیچھے پیچھے سونے کا بن کے گھومے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ آپ وسلم نے انٹینشنلی دنیا کو ریناؤنس کیا ہوا تھا. انٹینشنلی. کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ وسلم کے لیے کہ یہ دنیا حاصل ہو جائے. وہ تو بہت حقیر چیز ہے، وہ تو بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. جو چیز ہم اگر اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، جو چیز ہمارے لیے بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. مان لیجیے کہ 1000 روپیہ یا 100 روپیہ یا 10 روپیہ بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گا، تو ہم اس پہ خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. ارے یار 10 روپیہ کون ایسی چیز ہے، آیا گیا. ہم تو لڑتے نہیں ہیں 10 روپے میں، 1 روپیہ دے دو اور 2 روپیہ زیادہ کم دیا، یہ کیا وہ کیا. یہ آؤٹ لک ہے مومن کا. اس کے لیے بہت سمپل ہے دنیا، بہت سمپل ہے دنیا کے مسئلے، بہت سمپل ہے ریلیشن شپ کا مسئلہ. آؤٹ لک چینج ہو جائے گا ہمارا. اور یہ آؤٹ لک صرف بات کرنے سے نہیں، اگر ہم سیریسلی اس سوال پہ ٹکے رہیں کہ میری نیت کیا ہے، میری نیت میں کتنی پیورٹی ہے، پھر اپنے سے دھاگا کھلتا چلا جائے گا، دھاگا کھلتا چلا جائے گا، سچائی سامنے آتی چلی جائے گی. اس کے بعد آؤٹ لک کی جو میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ایکسپیرئنس کریں گے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ سائلنس کیا ہے، فیتھ کیا ہے، فریکوینسی آف فیتھ کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا، سکسیس تو بہت چھوٹا ورڈ ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میریکل ہوتا ہے. میریکل، میریکل، میریکل. اسلام از میریکل، قرآن از میریکل. پھر اس نے پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے دل نے گواہی دیا. تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو روک پائے گی کسی بھی کام کو کرنے میں. پوری دنیا سے آپ ٹکر لے سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے ٹکر لیا ہے، کفر کے نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا پہ نافذ ہے، اور نافذ چپے چپے پہ نافذ ہو کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہے میریکل. سکسیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ورڈ کے آگے. میریکل.